رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مسلسل شبہ جمعہ کی مجالس میں جس موضوع سخن پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے وہ ہے سفر آخرت، اور الحمدللہ اس موضوع پر اب تک ہماری 16 تقریریں ہو چکی ہیں، اور آج ہم اپنے 17ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہ وہ موضوع جسے اکثریت سننا ناپسند کرتی ہے، اور اس بات کی گواہی جو ہے وہ تعداد دے رہی ہے۔ ایک دعا صلوات پڑھیں بھائی مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اکثریت اس موضوع کو سننا ناپسند کرتی ہے، اور وہ یہی چاہتی ہے کہ ایسی باتیں ممبر سے بیان کی جائیں کہ جو ہمارے کانوں کو اچھی لگتی ہوں، ایسی باتیں مجلسوں میں ہونی چاہیے جو ہمارے فائدے کی ہوں، جو ہمارے مطلب کی ہوں، ایسی باتیں ہونی چاہیے جسے سن کر مزہ آتا ہو، وہ باتیں ہوں ممبر سے تو مزہ آئے۔ لیکن اگر ایسی باتیں ہوں ممبر سے کہ جس میں اعتراض کیا جائے، جس میں آخرت کی طرف شوق دلایا جائے، جس میں قبر اور برزخ کی منزلوں کا بیان آئے، تو پھر یقیناً یہ باتیں کانوں کو اچھی نہیں لگتی، اور جب کانوں کو اچھی نہیں لگتی تو پھر مجلس میں حاضری بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا سامعین محترم، پہلے بھی اس بات کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میرا ہدف، میرا مقصد، میری منزل، میرا ٹارگٹ یہ نہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے اور عوام کو کیا اچھا لگتا ہے۔ میرا مقصد اور میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ امام کو کیا اچھا لگتا ہے، اور وہ کیا
چاہتے ہیں کہ ہم بیان کریں ممبروں سے، کیونکہ انہوں نے اپنی روایتوں میں بیان کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام اپنی روایتوں میں بیان کر کے چلے گئے کہ کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا باتیں بیان ہونی چاہیے۔ لہٰذا سامعین محترم، اب تک الحمدللہ آپ کے سامنے 16 تقریریں اس موضوع پر ہو چکی ہے، اور یہ وہ سفر کہ جس کا آغاز ہوتا ہے کہاں سے؟ قبر سے ہوتا ہے، روح نکلنے سے ہوتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس کا آغاز ہوتا ہے روح نکلنے سے، جسے ہم موت کہتے ہیں۔ یہاں سے اس سفر کا آغاز ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ موت وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی منع نہیں کرتا اس میں نہ مسلکی اختلاف ہے، نہ قومی اختلاف ہے، نہ مذہبی اختلاف ہے، کسی قسم کا اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جو بندہ پاکستان میں رہتا ہے وہ بھی مانے گا کہ موت آنی ہے، جو بندہ انڈیا میں رہتا ہے وہ بھی مانتا ہے موت آنی ہے، جو آسٹریلیا میں رہتا ہے وہ بھی مانتا ہے موت آنی ہے۔ اسی طریقے سے نہ قومی اختلاف ہے، جو بندہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو وہ بھی کہے گا کہ موت آنی ہے۔ نہ اس میں مسلکی اختلاف ہے، شیعہ بھی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ موت آئے گی، اہل سنت سے بات کریں گے وہ بھی کہیں گے ہمیں ایک دن جانا ہے، آپ ہندو سے جا کر پوچھیں گے وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، آپ یہودی سے جا کر کہیں گے وہ بھی کہیں گے ہمیں زمین کے نیچے چلے جانا ہے، آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے۔ ہر ایک یہ اقرار کرتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بلکہ آپ مسلکی اختلاف چھوڑ دیں، وہ بندہ جو ایتھیسٹ ہے، وہ بندہ جو کمیونسٹ ہے، وہ بندہ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ بندہ جو دہریہ ہے، وہ بندہ جو لا مذہب ہے، جو کسی خدا کے اقرار کا قائل ہی نہیں ہے، جو کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی کہتا ہے ہمیں ایک دن ایکسپائر ہو جانا ہے۔ وہ یہ ایکسپائر کیوں لفظ استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے ایک دن ہمیں مر جانا ہے، اسے جو ہے وہ زمین کے نیچے دفن کر دیا جانا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بلکہ میں آپ کو اس سے بڑھ کر مثال دوں، ایتھیسٹ تو بہت دور کی بات ہو گئی، فرعون کا نام سنا ہے آپ نے؟ فرعون وہ کہ جو خدا کا نہ صرف انکار کرتا تھا بلکہ وہ ساتھ میں دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ صحیح ہے، مشہور جو روایت بھی ہے نا، جو تاریخ میں بیان کی جاتی ہے کہ شیطان آیا اور شیطان نے فرعون کے محل پر جو ہے وہ دستک دی، تو فرعون نے فوراً سوال کیا کہ کون ہے؟ تو شیطان جو ہے وہ چیخ مار کر ہنسا تھا، اس نے کہکا لگایا تھا کہ کیسا خدا ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ فرعون وہ تھا جس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ پروردگار ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، یہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا۔ آپ جانتے تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ فرعون نے بھی اپنے محل میں اپنی قبر بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ صحیح ہے، وہ جو پروردگار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو لوگوں کو اس بات پر قتل کر دیتا تھا جو اسے خدا نہیں مانتا تھا، تو وہ بھی اپنے گھر میں قبر بنا کر بیٹھا تھا، اپنے محل میں قبر بنا کر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دن مجھے یہاں پر چلے جانا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ مجھے لوگ دفن کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے بھی قبر جو ہے وہ بنا کر رکھی تھی۔ تو سامعین محترم، یہ وہ حقیقت ہے، خلاصہ کلام، بھائی موبائل یوز نہ کریں، یہ وہ سفر ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا اس حقیقت کے بارے میں۔ اور اس کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما صلی علی محمد وآل محمد، انہوں نے اشارہ کیا۔ جب ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں تو رسول اللہ سے آ کر ایک سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ اتأذن اتمنی بالموت، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کر لوں، یعنی میں اپنے لیے خود موت مانگوں؟ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ مجھے موت دے دے؟ دیکھیے انسان کی زندگی میں ایسے کئی واقعات آتے ہیں کہ جب وہ چاہتا ہے کہ موت مانگ لے، صحیح ہے، بالفرض کاروبار میں ایسا نقصان ہو گیا کہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، صحیح ہے، یا پھر بالفرض اس کی عزت کو نشانہ بنایا گیا، یا بالفرض کسی ماں کا جوان بیٹا چلا گیا دنیا سے، یا کسی بوڑھے باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو مار دیا گیا، یا جو ہے وہ کوئی اور حادثہ پیش آ گیا۔ تو کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنی موت کو طلب کر لیتا ہے۔ البتہ دیکھیے یہ بات مسلک تشیع میں بہت کم ہے، صحیح ہے، آپ کو بہت کم ملے گا، آپ کو جوان کی میتیں نظر آئیں گی، اور جب وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی مائیں بھی رو رہی ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی مائیں بھی جو ہے وہ گریہ کر رہی ہیں، ان کی مائیں بھی غم منا رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بالکل ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں جب وہ اپنے جوان پر رو رہی ہوں گی تو ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں علی اکبر کا خیال ضرور ہوگا، یہ میں آپ کو ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں، بالکل 100%۔ اگر کوئی شخص کسی کا بوڑھا دنیا سے چلا گیا تو میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ روئے گا ضرور، غم ضرور منائے گا، لیکن میں آپ کو اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ امام حسین پر آنسو ضرور بہائے گا، اس کو رونا ضرور آئے گا۔ جب اس کا بابا دنیا سے چلا جائے گا تو اسے حسنین کا بابا ضرور یاد آئے گا۔ یہ پروردگار عالم کا ہمیں جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت جو دی ہے نا وہ کربلا دی ہے،
سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ ہے. ہمارے پاس اس سے بڑا کوئی دلاسا نہیں ہے. آپ دیکھیے کسی چیز میں کوئی نقصان ہو جائے, کوئی چلا جائے دنیا سے, کچھ بھی ہو جائے, ہمیں ایک چیز جو ہے وہ دلاسا دے دیتی ہے, حوصلہ دیتی ہے, اس کا نام ہے کربلا. تو یہ بالکل حوصلہ دے دے گی. اہل بیت علیہ السلام کا غم ہمیں سنبھال کر رکھ لے گا. کہہ رہے یار یہ کیا ہے, اس سے زیادہ تو ظلم کربلا میں ہوا تھا, اس سے زیادہ تو جو ہے وہ مصیبتیں کربلا میں آئی تھی جس پر ہم روتے ہیں. تو سامعین محترم, خلاصہ کلام یہ کئی سچویشنز آ جاتی ہے, کئی صورتحال آ جاتی ہے کہ جس میں انسان پروردگار عالم سے موت طلب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ اتأذن, آپ اجازت دیتے ہیں, اتمنی بالموت, کہ میں موت کی تمنا کروں؟ تو رسول اللہ نے بڑا لطیف جواب دیا. رسول اللہ نے فرمایا لا بد منہ شیء لا بد منہ, فرمایا موت چیز ہی ایسی ہے کہ جس سے فرار ممکن نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ فرمایا تو تمنا کرے گا تب بھی آنی ہے, تو تمنا نہیں کرے گا تب بھی آنی ہے. جو پروردگار عالم نے وقت لکھ دیا ہے اس وقت کے مطابق آ جائے گی. تیرا تمنا نہ تمنا کرنا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو بغیر تمنا کے بھی آ جائے گی. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا ھذا سفر طویل, فرمایا بڑا طویل سفر ہے. صحیح ہے, جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں سفر آخر, رسول اللہ نے فرمایا بڑا طویل سفر ہے. کیسے طویل سفر ہے؟ دیکھیے سامعین محترم, کسی کو مرے ہوئے 2000 سال ہو گئے, صحیح ہے, وہ آج تک اس سفر میں ہے, وہ آج تک قیامت میں تو نہیں پہنچا, ابھی قیامت کا میدان تو سجا ہی نہیں ہے, تو کہاں پر ہے؟ برزخ میں. آج تک اس کا سفر جاری ہے, 2000 برس سے وہ سفر کر رہا ہے. کسی کو مرے ہوئے 3000 برس ہو گئے, کوئی جناب آدم کے زمانے میں گیا, کوئی جناب نوح کے زمانے میں گیا, کوئی جناب ابراہیم کے زمانے میں گیا, اب تک اس کا سفر چل رہا ہے, جاری ہے. کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے چلا گیا, اس کے سفر کو بھی کچھ دن ہوئے. ہم مریں گے تو نہ جانے یہ جو ہے وہ سفر کب تک چلتا رہے گا اور کب تک جو ہے وہ ہمیں اس سفر میں رہنا ہے. رسول اللہ نے فرمایا سفر تو بہت بڑا ہے, لیکن پھر رسول اللہ نے کچھ ہدیے بھی بیان فرمائے تھے, اس کی طرف پہلے اشارہ کر چکا ہوں, انشاءاللہ کسی اور مجلس میں اشارہ کروں گا. یہ بات جو رسول اللہ نے فرمائی یہ بڑا طویل سفر ہے, اس کی طرف امیر کائنات نے بھی اشارہ کیا تھا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صل علی محمد وآل محمد, جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی اور مولا نے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا, مولا چلے گئے جب دنیا سے, تو آپ جانتے ہیں کہ 21 رمضان کو مولا گئے, اور یہ خبر جو ہے وہ شام کب پہنچی, کوئی بتا سکتا ہے؟ امیر المومنین کی شہادت کا باقاعدہ طور پر شام میں جشن منایا گیا, آپ جانتے ہیں اس بات کو, کیونکہ شام تو امیر المومنین کی دشمنی کا گڑھ تھا. صحیح ہے, وہاں پر تو امیر المومنین سے دشمنی رکھی جاتی تھی, ممبر سے تبرہ کیا جاتا تھا امیر المومنین پر, اس پر جو ہے وہ پہلے بیان کر چکا ہوں. تو کوئی بتا سکتا ہے خبر کب پہنچی تھی امیر المومنین کی شہادت کی؟ شام میں 21 رمضان کو شہادت ہوئی تھی, 26 رمضان کو پہنچی. 26 رمضان المبارک کو خبر پہنچی شام میں کہ امیر کائنات اس دنیا سے چلے گئے. اس وقت باقاعدہ طور پر جشن منایا گیا, خوشی منائی گئی کہ امیر المومنین اس دنیا سے چلے گئے. صحیح ہے. اچھا, جب یہ کہا گیا کہ علی کو مسجد میں مارا گیا تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا تھا, علی مسجد میں مارے گئے, علی کا مسجد میں کیا کام تھا؟ یعنی اتنا جو ہے وہ علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا, اور امیر المومنین کی شخصیت کو اتنا وہاں پر مجروح کیا گیا تھا کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو گئے, علی مسجد میں کا تو لوگ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ کہ علی کا کوئی دین سے تعلق تھا؟ نعوذ باللہ. امیر المومنین کیا نماز پڑھنے گئے تھے؟ یہ جو ہے وہ لوگوں نے سوالات کیے تھے. اور 26 رمضان کو جشن منایا گیا باقاعدہ طور پر. نہ صرف یہ, بلکہ حاکم شام نے اس وقت 26 رمضان المبارک کو شب قدر ڈکلیئر کیا تھا. صحیح ہے. آج بھی آپ دیکھیں دوسری طرف آپ کو شب قدر 27ویں تاریخ بہت زیادہ مشہور ملے گی. اس کی وجہ یہی ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ منائی جاتی ہے, بڑی رات ہے, بڑی رات ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے بڑی رات کہا جاتا ہے حضور, کہ جو ہے وہ امیر المومنین کی خوشی میں اس نے جو ہے وہ اس رات کو شب قدر جو ہے وہ نام دیا تھا. اس کا حوالہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں. اچھا, تو جب یہ بات پہنچی تو اس وقت دربار میں, یا اس سے کچھ عرصے بعد دربار میں مولا کا ایک چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا. تو اس وقت جو شام والا تھا نا, اس نے ایک سوال پوچھا, فرمایا مجھے ذرا کوئی علی کا احوال تو بتائے, علی کا حال احوال بتائے, علی کیسا شخص تھا, مجھے ذرا کوئی بتا دے. جب اس نے یہ کہا نا تو امیر المومنین کا ایک چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ شام والا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چونکہ مال کے لحاظ سے مجبور ہے, اس کے پاس دولت ہے نہیں, تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, یہ امید کر رہا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ امیر المومنین کی برائی کرے گا, تاکہ میں اسے جو ہے وہ پیسہ دوں, تاکہ میں اسے دولت دوں, اسے اشرفیہ دوں, تاکہ یہ جو ہے وہ امیر المومنین کی برائی کرے. لیکن آپ جانتے ہیں وہ بوڑھا صحابی علی کا چاہنے والا تھا نا, علی کا وفادار تھا, بھلے دولت نہیں تھی تو کیا ہو گیا, لیکن تھا تو علی سے وفادار. فوراً تلوار کے بلبوتے پر کھڑا ہو گیا, تلوار کو زور دے کر کھڑا ہوا اور کہا سن. فرمایا تو علی کے بارے میں پوچھتا ہے, اور اس نے امیر المومنین کے فضائل کے جو ہے وہ جملے پڑھنا شروع کیے. اس نے ایک جملہ کہا, فرمایا میں نے خود دیکھا ہے, امیر المومنین کے بارے میں سنیے گا, فرمایا میں نے خود دیکھا ہے جب رات ہو جاتی تھی, جب ستارے زائل ہو جاتے تھے, جب ایک دوست دوسرے دوست سے جدا ہو جاتا تھا,
جب رات کا سناٹا ہوتا تھا، تنہائی ہوتی تھی، کوئی دوسرے کے پاس نہیں ہوتا تھا، فرمایا جب کوئی ایک دوسرے کے پاس نہیں ہوتا تھا، میں نے خود دیکھا ہے علی مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے تھے اور ایسے تڑپ رہے ہوتے تھے جیسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو. صحیح ہے؟ کسی انسان کو اگر سانپ کاٹ لے تو وہ کیسا تڑپتا ہے؟ جب کوئی دوا نہ ہو، زہر اثر کر رہا ہو، وہ کس طریقے سے تڑپے گا؟ فرمایا علی ایسے تڑپتے تھے کہ جیسے کسی سانپ کے کاٹے ہوئے ہوں، اس طریقے سے تڑپ رہے تھے. پھر اس کے بعد فرمایا یبکی بکا الحزین، فرمایا علی اس وقت ایسے بکا کرتے تھے، ایسے گریا کرتے تھے جیسے کوئی غمزدہ رو رہا ہو. صحیح ہے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایسے روتے تھے جیسے کوئی غمزدہ روتا ہو. اچھا دیکھیے، بکا کا لفظ ہوتا ہے چیخ مار کر رونا، اس طریقے سے گریا کرتے تھے. اور ایک جملہ کہتے تھے، سنیے گا، فرمایا آہ لقلت ذات و طول السفر، فرمایا سامان بہت کم ہے، سفر بہت لمبا ہے. اللہ اکبر. سامان بہت کم ہے، سفر بہت لمبا ہے اور بہت طولانی ہے. دیکھیے سامعین محترم، اس سے خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ ہے کہ علی کو اعمال کی ضرورت پڑ گئی اور امیر المومنین کے اعمال میں خدا نخواستہ کوئی کمی تھی جو امیر المومنین فکر کر رہے ہیں. یہ امیر المومنین نے ہمیں درس دیا ہے، ہم اور آپ کو جو ہے وہ یہ درس دیا ہے امیر المومنین نے کہ دیکھو جب سفر کیا جاتا ہے تو پھر سامان سفر کے مطابق لیا جاتا ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیں، کبھی ایسا ہوتا ہے آپ 30 دن کے سفر پر جا رہے ہیں اور سامان آپ 1 دن کا لو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 30 دن کے لے جا رہے ہوں اور سامان آپ جو ہے وہ 5 دن کا لے کر جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. بلکہ آپ جو ہے وہ سامان ہمیشہ سفر کے مطابق لیں گے یا کچھ زیادہ لے کر جائیں گے کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو سفر پر جایا جاتا ہے تو پھر سامان پورا لاتے ہیں. فرمایا آہ لقلت ذات و طول سفر، سامان کم رہ گیا، سفر جو ہے وہ بہت لمبا ہے. کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں سفر پر جائیں گے؟ لہذا سامعین محترم، عقل مندی یہی ہے، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ امیر المومنین کی اس حدیث کی روشنی میں انسان تھوڑی سی تیاری کر لے اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کر لے اور اتنا قابل بنا لے کہ یہ سفر آخرت جو ہے وہ انسان کا آسانی سے گزر جائے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر باواز. تو سامعین محترم، عقل مندی یہی ہے کہ انسان اس سفر آخرت کی تیاری کر لے. تو عرض کیا سفر آخرت کی ابتدا ہوتی ہے، آپ نے کہا موت سے. پہلی منزل کیا ہے؟ پہلی منزل کا نام کیا ہے جہاں پر رکنا ہے انسان نے؟ پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے. ہاں بھائی گھبرائے نہیں یار اس طریقے سے، قبر ابھی جانا تھوڑی ابھی ہے، قبر پہلی منزل ہے جو ہے وہ قبر. اچھا اس کے بارے میں نے آپ کو بیان فرما دیا تھا کہ اسی سے جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے آگے کا. اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، فرمایا قبر منازل آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جہاں پر انسان کو اسٹے کرنا ہے. بہت ساری منزلیں، بہت ساری رکاوٹیں، بہت ساری مشکلات آئیں گی، لیکن جو پہلی جگہ ہے جہاں پر رکنا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ قبر، جہاں پر پہلے رکنا ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر کسی کو اس سے نجات مل گئی، قبر میں کامیاب ہو گیا، قبر میں پاس ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہوئی، نجات مل گئی، فرمایا فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، فرمایا تو پھر اس کے بعد کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا بعد اس کے آسان ہے. صحیح ہے؟ یعنی پھر بعد کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک کے بعد ایک کا دروازہ جو ہے وہ کھلتا جائے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. فرمایا وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فرمایا لیکن اگر قبر سے ہی نجات نہیں ملی اور قبر میں ہی کامیابی نہیں ملی تو فرمایا کہ فما بعدہ اشد منہ، فرمایا پھر بعد کی منزلیں بڑی سخت ہے. پھر بعد کی منزلوں پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرنا. جب قبر ہی جو ہے وہ آپ کی ٹف ہو گئی، مشکل ہو گئی، تو پھر بعد کی منزلیں بھی جو ہے وہ آسان نہیں ہونے والی. پچھلی مجلس میں ایک عمل بتایا تھا جو ہر جگہ پر کام آنے والا تھا. کیا عمل تھا؟ سورہ جزاکم اللہ، سورہ یاسین. جو روز سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس کے ڈھیر سارے میں نے فوائد بتائے تھے اور بتایا تھا کہاں کہاں کام آنے والے. روح نکلنے سے لے کر غسل، کفن، دفن اور سارے مراحل میں ہر جگہ جو ہے وہ کام آنے والا ہے، یہاں تک کہ فرشتے آخر میں میزان اور صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچا دیں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین بتایا. آج کچھ اور عمل میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ جو انتہائی فائدہ دینے والے ہیں. اچھا دیکھیے، اگر آج ہم کسی کے لیے کام کریں گے جو ہمارے مرحومین چلے گئے تو پھر کل ہمارے لیے کیا جائے گا، یہ بالکل بات طے شدہ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. بالفرض آپ تصور کیجئے آپ کا کوئی عزیز، کسی کا باپ، کسی کا کوئی رشتہ دار، کسی کا کوئی دوست جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہو، یا کسی کا بیٹا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. صحیح ہے؟ اور جیل میں سخت مصیبتوں میں ڈال دیا جائے، طرح طرح کی جو ہے وہ اس کے ساتھ سختیاں کی جا رہی ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہو. ایمان سے بتائیے آپ چھڑانے کی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے بالکل. بھاری سے بھاری، مہنگا سے مہنگا لوئر کر لو، وکیل کر لو، کسی طریقے سے اس کو باہر نکال لو.
صحیح ہے. تو یہ تو ہے دنیا کی جیل, دنیا کی قید. جب اس سے نکالنے کی ہم کرتے ہیں تو وہ جو آخرت کی قید جس کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے ضمانت دے دی ہے کہ قبر میں اگر کوئی پھنس گیا تو پھر پھنس گیا, پھر وہاں سے نہیں نکلتا, آگے کی منزلیں مشکل ہو جائیں گی, تو پھر وہاں سے نکالنے کی کیوں نہیں کرتے, وہاں سے کیوں نہیں نکال سکتے؟ کیا ایسی باتیں اہل بیت نے نہیں بتائی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کی نجات کا سامان ہو جائے؟ بالکل بتائیے. میں آپ کے سامنے پہلا عمل رکھتا ہوں, وہ ہے نماز وحشت قبر. صحیح ہے, پہلا عمل. پہلے اس پر اشارہ کیا تھا, آج میں بیان کرتا ہوں. نماز وحشت قبر. اچھا یہ یاد رکھیے گا, نماز وحشت قبر سیکنڈ اسٹیپ ہے. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ جزاک اللہ. اس کا مطلب یاد ہے, صدقہ. پہلے بات ہو چکی. دیکھیے رسول اللہ نے جب بیان فرمایا تھا صدقہ دینے کا, فرمایا صدقہ دو اور اپنے مردوں پر رحم کرو. صدقے کے ذریعے سے ان کی جو ہے وہ آخرت کو سنوارو, ان کے جو ہے وہ میزان کے معاملے کو آسان کر دو, ان کے لیے جو ہے وہ آگ کو ڈھال بنا دو. ڈھیر ساری حدیثیں مل جائیں گی. فرمایا صدقہ دو اور اپنی میتوں پر رحم فرماؤ. تو ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ, ہم تو اتنے مفلس ہیں کہ ہم صدقہ نہیں دے سکتے. اب آپ سوچیے اس زمانے کے حالات کیسے تھے کہ ایک جو ہے وہ درہم بھی صدقہ دینے کے لیے نہیں, یعنی خود کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا. یا رسول اللہ کیسے دیں گے صدقہ؟ رسول اللہ نے اس کو بیان فرمایا تھا اگر صدقہ نہیں دے سکتے تو پھر نماز وحشت قبر پڑھو. ٹھیک ہے, یعنی سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ نماز وحشت قبر. لیکن پہلا اسٹیپ وہی ہے صدقہ دے انسان. صحیح ہے. اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں صدقے سے ہوتا کیا ہے. روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے, اچھا دیکھیے یہ پہلی رات کا صدقے بعد ہو رہی ہے, بعد میں صدقہ دیں گے فائدہ پہنچائے گا, اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گا جتنا پہلی رات کا صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی رات انتہائی مشکل ہوتی ہے. جب مردے کو لے جایا جاتا ہے تو ایک نئی جگہ ہے, ایک نئی, اس کی میں مثال دوں اسی طریقے سے آپ سمجھیے, ایک بچہ جب ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو پھر آ کر پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. کیوں روتا ہے وہ؟ علماء نے یہی بیان کیا کیونکہ ماں کا شکم جو تھا وہ اس کی پہلی دنیا تھی, وہی اس کے لیے سب کچھ تھا, وہی جو ہے وہ اس کو سب کچھ سمجھتا تھا, اس کے باہر اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا. لیکن جیسے ہی وہ نئی دنیا میں آتا ہے, جیسے ہی دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہے کیونکہ ایک نئی جگہ پر منتقل ہو گیا. اسی طریقے سے یہاں سے جب انسان آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے, قبر میں جاتا ہے, تو وہ جو ہے وہ آہو بکا کرتا ہے, فریاد کرتا ہے, لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا, لیکن وہ فریاد کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے نئی جگہ ہوتی ہے وہ. لہٰذا فرمایا جو پہلی رات کا صدقہ ہے وہ انتہائی اہم ہے. پہلی رات کا صدقہ اب کتنا اہم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر کوئی میت کے لیے پہلی رات صدقہ دے دے, روایت کے جملے, پروردگار عالم جبرائیل کو حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ جبرائیل ذرا 70,000 فرشتے لے کر پہنچو اس کی قبر پر. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے. اچھا دیکھیے یہ بار بار میں بیان نہیں کروں گا, بات پہلے طے ہو چکی ہے کہ جو شرط ہے وہ امیر المومنین کی ولایت ضروری ہے. صحیح ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوگی. علی کی ولایت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. امیر المومنین کی ولایت ہے, اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے. بندہ مومن ہے, صدقہ دیا, اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو, جبرائیل ذرا 70,000 فرشتے لے کر پہنچو اس کی قبر پہ. بیٹا آپ نے سوال پوچھوں گا, 70,000 فرشتے لے کر پہنچ جاؤ. جب 70,000 فرشتے لے کر جو ہے وہ جبرائیل جاتے ہیں تو ہر فرشتے کے ہاتھ میں نعمت الہی کا ایک طبق ہوتا ہے, جسے ہم اپنی زبان میں تھال کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نعمت الہی لے کر پہنچتے ہیں سارے کے سارے فرشتے, 70,000 فرشتے اس کی قبر میں. اس کے بعد سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا ولی اللہ, اے اللہ کے دوست تجھ پر سلام. صحیح ہے. ایک صدقہ دینے سے اب آپ دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے. صدقہ دیا, آئے 70,000 فرشتے اور کہا اے اللہ کے دوست تجھ پر سلام ہو, اور اس کے بعد نام لے کر کہتے ہیں فلاں مومن بالفرض, فلاں علاقے کا رہنے والا, فلاں تمہارا دوست, فلاں بھائی, فلاں تمہارا رشتہ دار, اس نے تمہارے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے صدقے کی صورت میں, اسے قبول کرو. جیسے ہی کہتے ہیں وہ قبول کرتا ہے, 5 چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے. صحیح ہے, قبر منور ہو گئی, سب سے پہلا کام یہ ہوا. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں 1000 شہر عطا کرتا ہے. کتنے شہر؟ گھر کی بات نہیں ہو رہی بھائی, کس کی بات ہو رہی ہے؟ شہر کی. اور یہ دنیاوی شہر نہیں ہے, یہ جنت کا شہر ہے. 1000 شہر عطا کرتا ہے, پہلی بات. اب دوسری بات, اب تھوڑا سا مسکرا لیں, 1000 حوروں سے ازدواج کروا دیتا ہے. صحیح ہے, دوسری بات. تیسری بات, 1000 پوشاک پہناتا ہے. صحیح ہے, 1000 لباس اس کو جنتی لباس عطا کیے جاتے ہیں. اور پھر آخری بات, 1000 حاجتیں قبول کرواتا ہے. صحیح ہے, یعنی آسان الفاظ میں قبر منور کر دی, اس کے بعد 1000 حوروں سے ازدواج بھی ہو گیا, 1000 جنت میں شہر بھی عطا کر دیے, اور اس کے بعد 1000 پوشاک بھی پہنا دی. گویا پروردگار عالم کہہ رہے اب کیا کیا میں عطا کرتا رہوں, 1000 حاجتیں دے دیتا ہوں, تو مانگتا جا, میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. فرمایا تو مانگ, میں عطا کرتا جاؤں گا. 1000 حاجتیں اس کی پوری کرتا ہے. یہ کس کے نتیجے میں ہوتا ہے؟ صرف صدقہ دینے میں. ٹھیک ہے, صدقہ دے دیا, یہ کام ہوا. اچھا دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, اگر میں نے یہ بیان کیا کہ صدقے سے یہ ہوتا ہے اور صدقہ بہت اہم ہے, فرسٹ اسٹیپ ہے, اور سیکنڈ اسٹیپ وحشت قبر ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز وحشت قبر کی اہمیت نہیں ہے, یہ ہرگز نہ سمجھیے گا. صحیح ہے, ایسا نہیں ہے نماز وحشت قبر کی اہمیت نہیں, اس کی بھی اہمیت ہے. اب اس کا بھی ثواب سنیے. اگر کوئی نماز وحشت قبر پڑھ لے, پہلے تو آپ طریقہ بتائیے,
نماز وحشت قبر کا؟ ہاں وہ تو لازمی. الحمد کی بات. آیت الکرسی کتنی بار؟ ایک بار. ایک بار پکی بات ہے؟ ایک بار. پھر اسی رکعت میں، سیکنڈ رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ سورہ قدر. یہ ہے نماز وحشت قبر کا طریقہ. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز کے بعد ثواب ہدیہ کرنا ہے میت کا. ٹھیک ہے. وَابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَىٰ قَبْرِ فلان، یعنی فلان کی جگہ نام لے لینا ہے اور آپ کو ثواب جو ہے وہاں پر پہنچا دینا ہے. روایت کے جملے ہیں یہ، اس نے نماز وحشت قبر پڑھی اور یہ نماز وحشت قبر یہاں پر ختم ہوئی. اس نے ثواب پہنچایا. پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے 1000 فرشتوں کو پہنچو ذرا اس کی قبر پر. ٹھیک ہے. 1000 فرشتے پہنچتے ہیں اور وہ 1000 لباس لے کر آتے ہیں، جنتی لباس اس کے لیے لائے جاتے ہیں. اور پھر دیکھیے قبر میں جب انسان جاتا ہے نا تو اس کو 3 ہی مسائل ہوتے ہیں. ایک یہاں پر تنگی ہے، یعنی بہت چھوٹی قبر ہے. ایک تاریخ ہے، اندھیرا بہت ہے. صحیح ہے. اور یہاں پر کوئی مونس اور ہم غم خار نہیں ہے، کوئی ہے نہیں صاحب. یہ 3 ہی ہوتے ہیں، تنہائی، تاریکی اور جو ہے وہ تنگی. اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ اس کو غم نہیں ہوتا. جب یہ آئیں گے فرشتے آئیں گے تو نور کے فرشتے، قبر منور ہو گئی. فرشتے آ گئے تو فرشتوں کا ساتھ بھی ہو گیا، جنت لباس مل گئے. اور یہ فرشتے، روایت کے جملے، جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا، صحیح ہے، جب تک یہ فرشتے اس کی قبر کو بڑا کرتے جائیں گے. صحیح ہے. کشادہ کرتے جائیں گے، اس کی قبر میں گنجائش پیدا کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. کب تک؟ جب تک سور نہیں پھونکا جاتا. آپ سوچئے 1000 فرشتے بھائی اور نور کے فرشتے، وہ گنجائش پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس کی قبر جو ہے وہ لمبی ہوتی چلی جائے گی. صحیح ہے. اچھا آپ کہیں مولانا صاحب وہ بندہ چلا گیا، ہم اس کے لیے پڑھیں، اس سے تو فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ صحیح ہے. بالفرض اگر آپ کا کوئی عزیز نہیں ہے تو آپ کیوں پڑھیں؟ آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ صحیح ہے. بعض مومنین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی جائے دنیا سے، بس خبر مل جائے کہ کوئی صاحب ایمان چلا گیا ہے، وہ نماز وحشت قبر پڑھ لیتے ہیں. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے جس بندے نے پڑھی اسے کیا اجر ملتا ہے. روایت کے جملے ہیں، فرمایا یہ جو بندہ نماز وحشت قبر پڑھنے والا ہے تو فرمایا اللہ اسے کتنا اجر عطا فرماتا ہے. فرمایا کائنات میں جتنی ایسی چیزیں جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اللہ ان چیزوں کے برابر اسے اجر عطا فرماتا ہے جس نے نماز وحشت قبر پڑھی. ٹھیک ہے. اور 40 درجے اس کے بلند فرما دیتا ہے. صحیح ہے. اب میں جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا واقعہ رکھتا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ملا فتح علی سلطان آبادی، یہ ہمارے ایک عالم گزرے. صحیح. ان کی عادت یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہر روز نماز مغرب جیسے ہی ہوئی میں نماز وحشت قبر پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. کسی نہ کسی کے لیے، کوئی مومن اس دنیا سے گیا ہو اس کے لیے جو ہے وہ نماز وحشت قبر پڑھنی ہے، عادت تھی ان کی. اور کہا کہ یہ میری ایسی عادت تھی جو کسی کو نہیں پتا تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں نماز وحشت قبر روز پڑھتا ہوں. کہ ایک دوست میرے پاس ایک دن آیا اور اس نے مجھ سے آ کر سوال کیا کہ آپ نے 2 رکعت فلاں مرحوم کے لیے کون سی پڑھی تھی، کون سی 2 رکعت تھی؟ کہا تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا کہ میں نے تو جو ہے وہ کوئی اس کے لیے جو ہے وہ کام نہیں کیا. کہا نہیں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی، یاد کیجئے فلاں علاقے کا بندہ آپ کے پاس خبر پہنچی ہو جو مرا تھا. کہا ہاں میں نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھی تھی. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا وہ مرحوم جو ہے وہ میرا دوست تھا، میرے خواب میں آیا اور اس نے خواب میں آ کر مجھے بیان کیا. کہا کہ ہر طرف سے عذاب آنے والا تھا، لیکن اچانک سے مجھے یہ کہا گیا، ایک فرشتے نے آواز دے کر کہا کہ ملا فتح علی سلطان آبادی نے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھی ہے، اسی لیے اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے نجات دے رہا ہے. صحیح ہے. 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ نے عذاب سے نجات دے دی. ٹھیک ہے. اچھا یہ روایت کے مفاہیم ہے کہ پروردگار عالم انتظار کرتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اس کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ لے، کوئی صدقہ دے دے تاکہ تھوڑی تخفیف ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے اس کے لیے. لہٰذا یہ ہے نماز وحشت قبر. ایک دفعہ صلوات پڑھیں پھر مل کر باواز. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب تک کتنی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی؟ کتنی چیزیں بتائی؟ 2. پہلی کون سی ہے؟ صدقہ. اور دوسری کون سی ہو گئی؟ نماز وحشت قبر. ٹھیک ہے. اب یہ 2 چیزیں ہو گئی. دونوں چیزوں کا ثواب بھی بیان فرمایا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ بھی بتا دیا. اچھا ایک سوال کا مجھے جواب دے، کیا آپ ابھی اپنی زندگی میں اپنے لیے نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں؟ سوال ہے بھائی. آپ ابھی اپنی زندگی میں اپنے لیے نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. پکی بات ہے. اس کے لیے مرنا ہی پڑے گا. کیا کرنا ہے پھر؟ نو آئیڈیا. سبحان اللہ. اچھا بھائی نہیں پڑھ سکتے، یہ اپارچونٹی اویل ہو سکتی ہے مرنے کے بعد. صحیح. اس سے پہلے کی جو ہے کوئی کہانی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے لیے خود نماز وحشت قبر پڑھیں. ہاں آپ ایک چیز ضرور کروا سکتے ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ جتنا مال چھوڑ رہا ہے
اس کے بارے میں پہلے سے ہی وہ وصیت کر دے کہ 1/3 کے بارے میں اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کا جو 1/3 ہے مال کا، اس کے بارے میں وہ اپنے جو ہے وہ اوپر خرچ کروا سکتا ہے. بالفرض یہ 1/3 جو میرا مال ہے، اس میں میری قضا نمازیں پڑھوانا، میرے قضا روزے رکھوانا، میں نے جو خمس ادا نہیں کیا وہ کر دینا، میں نے فلاں کا قرض لیا ہوا ہے وہ ادا کر دینا، 1/3 میں سے کروا سکتا ہے. 1/3 کے بعد اس کو اختیار نہیں ہوتا. صحیح ہے وصیت میں. تو اب یہ جو 1/3 ہے اس میں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے لیے مرنے کے بعد میری طرف سے جو ہے وہ صدقہ بھی دیجیے گا اور جو ہے وہ نماز وحشت قبر پہ اڑائیے گا، یہ کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ اپنی زندگی میں خود نہیں پڑھ سکتا. 2 عمل ہو گئے. تیسرا عمل جو بیان فرمایا علماء نے، فرمایا وہ 2 رکعت نماز ہدیہ کرنا میت کو. کوئی بھی 2 رکعت نماز، آپ چاہے فجر کی طرح نماز پڑھیں 2 رکعت اور ہدیہ کرتے ہیں کسی بھی دن. صحیح ہے، ضروری نہیں آپ آج پڑھیں اور کہ میں فلاں مرحوم کو جو ہے وہ ہدیہ کرتا ہوں. کیوں؟ روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو رسول اللہ نے دیکھا ایک قبر پر کچھ لوگ بیٹھ کر رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک دن پہلے اس کے جو ہے وہ صاحب قبر کو دفن کیا گیا، اس کے سارے ورثاء جو ہے وہ یہاں پر رونے کے لیے آئے ہوئے. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک دن بعد قبرستان جایا جاتا ہے، تو اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ سارے لوگ قبرستان پہنچے ہوئے رو رہے ہیں. تو رسول اللہ نے ایک بات بیان فرمائی، فرمایا کہ دیکھو، یعنی میرے الفاظ میں کہ یہ غم کرنا، یہ رونا فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے، انسان کو آنسو آ جاتے ہیں. لیکن فرمایا 2 رکعت اس کو نماز ہدیہ کر دینا، فرمایا اس صاحب قبر کے لیے تمام دولت سے بہتر ہے. یعنی اس کو اتنا کام آئے گا کہ تمہارے پاس، تم سب کے پاس جتنی دولت ہے اس سب سے زیادہ قیمتی اس کے لیے 2 رکعت نماز ہے اگر تم اس کو جو ہے وہ ہدیہ کر دو. ٹھیک ہے، 3 باتیں ہو گئی. چوتھا عمل بتا رہا ہوں، سورہ مبارکہ تکاثر. کسی کو یاد ہے سورہ تکاثر؟ سورہ تکاثر 30ویں پارے کا سورہ، مختصر سا سورہ، 8 آیت پر مشتمل. روایت کے جملے، جو اپنی عادت بنا لے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ تکاثر پڑھ لے، گارنٹی لی ہوئی ہے اہل بیت علیہ السلام نے کہ پروردگار عالم اس کو عذاب قبر سے نجات دے گا. کوئی عذاب نہیں ہے، فشار قبر سے بھی نجات، تنہائی، سختی، ہر چیز سے نجات مل گئی. صرف ایک سورہ تکاثر کی عادت بنا لیں کہ سورہ تکاثر پڑھنی ہے روزانہ سونے سے پہلے. 8 آیتوں کا سورہ، اگر یاد نہیں ہے تو شروع میں دیکھ کر پڑھنا پڑے گا، لیکن پھر جو ہے وہ انسان کی عادت ہو جائے گی. صحیح ہے، تو یہ 8 آیتوں پر مشتمل سورہ، سورہ تکاثر. 4 ہو گئے باتیں. آخری عمل، اور اس بارے میں بیان کروں گا، آیت اللہ مرشی نجفی. صحیح ہے، آیت اللہ مرشی نجفی وہ عالم دین ہے کہ جنہوں نے خواب میں کسی امام کی زیارت کی تھی اور پوچھا تھا کہ جناب سیدہ کی حقیقی قبر کہاں ہے. تو امام نے یہی جواب دیا تھا کہ حقیقی قبر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ ہم نہیں بتا سکتے. تو انہوں نے سامنے سے سوال کیا تھا کیا پھر ہم سیدہ کی قبر کی زیارت کے ثواب سے محروم ہو گئے، اب زیارت نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے سامنے سے فرمایا تھا کہ نہیں، اگر چاہتے ہو کہ جناب سیدہ کی قبر کی زیارت کا ثواب ملے تو قم میں فاطمہ معصومہ قم کی زیارت جو ہے وہ کیا کرو، اللہ وہی ثواب عطا کرے گا. یہ آیت اللہ مرشی نجفی سے ہم تک بات پہنچی. یہ آیت اللہ مرشی نجفی وہ کہتے ہیں، آخری بات، وہ کہتے ہیں میں نے کسی اور آیت اللہ کے لیے جس کا انتقال ہوا، اس کے لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز وحشت قبر، اور سورہ یاسین پڑھ کر اسے ہدیہ کر دیا. اور کہا پھر میری خواہش تھی کہ میں ان سے پوچھوں کہ ان کا کیا حال احوال ہے اور ان کی کیا کیفیت ہے. کہا کچھ عرصہ گزرا، مجھے خواب میں ان سے جو ہے وہ زیارت نصیب ہوئی. کہا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ جو نماز وحشت قبر اور یہ جو سورہ یاسین میرے لیے بڑی کام آئی. فرمایا اور کچھ بتائیے آپ کے ساتھ کیا کیا احوال ہوا، بس یہ آخری بات سن لیجیے. فرمایا کہ جب، دیکھیے آیت اللہ لیول کا بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب مجھے لے جایا گیا، قبر کے پاس پہنچے، کہا پہلی دفعہ میں نے اپنے جسم کو اوپر سے دیکھا. صحیح ہے، یہ پہلی دفعہ ہی مرحلہ ہوتا ہے، ورنہ تو انسان شیشے میں دیکھ لیتا ہے. کہا پہلی دفعہ میں نے دیکھا میرا جسم پڑا ہے، میری روح اوپر ہے، قبر کے دہانے کھڑی ہے، اور میں پہلی دفعہ اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں. کہا اور اس وقت میں آہو بکا کر رہا تھا لیکن کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا. کہا اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے پیروں کی طرف سے 2 خوفناک آوازیں آ رہی ہیں. آیت اللہ 2 خوفناک آوازیں آ رہی ہیں، اور ایسی خوفناک آوازیں جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ایسی آوازیں مجھے سنائی دے رہی ہیں. کہا لیکن جو قبر کے باہر ہیں انہیں سنائی نہیں دے رہا ہے کچھ. کہا مجھے آوازیں سنائی دے رہی ہیں. کہا اور جب قبر بند ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ 2 فرد آ رہے ہیں، ان کے چہرے، ان کا جسم آگ سے بنا ہوا ہے، میری طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور میری طرف اشارہ کر کے کچھ بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یقیناً ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کہا میری طرف اشارہ کر کے کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے اور وہ دونوں بات کرتے ہوئے تیزی سے میری طرف بڑھ رہے ہیں. کہا میں نے اس وقت پروردگار عالم کو پکارنا شروع کیا، پالنے والے تو ہی اس وقت مدد کر سکتا ہے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو مدد فرما. فرمایا لیکن کوئی مدد نہیں ہوئی. دیکھیے قبر کا مرحلہ ایسا ہے، جب سوال و جواب ہوں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو رسول اللہ کا نام بھول جائیں گے. جب ان سے پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے، رسول کا نام یاد نہیں آئے گا. برزخ میں عذاب ہوگا، کئی سالوں بعد یاد آئے گا، اچھا رسول کا نام یہ تھا. جب بتائیں گے تو پھر جو ہے وہ جان چھوٹے گی. صحیح ہے. تو کہا کہ میں نے پروردگار عالم سے مدد طلب کی کہ پالنے والے تو مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما، مجھے نجات دے دے.
لیکن جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوئی. کہا وہ میرے قریب پہنچ چکے تھے بالکل عذاب لے کر، نہ جانے کس چیز کا عذاب تھا، لیکن اچانک سے میرے سر کے پاس سے روشنی طلوع ہوئی، اور جب روشنی طلوع ہوئی تو اس روشنی سے ایک نور ظاہر ہوا. کہا جیسے اس نور کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا وہ دونوں غائب ہو گئے اور دونوں چلے گئے. تو میں نے فوراً ان سے پلٹ کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میں نے ایسی خوفناک آوازیں کبھی نہیں دیکھی سنی تھی اور نہ کبھی ایسی خوفناک شکلیں دیکھی تھی. آپ آئے تو مجھے نجات نصیب ہوئی ہے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فوراً پلٹ کر کہا کہ میں تمہارا 8واں امام علی ابن موسیٰ الرضا ہوں. صلی علی محمد. سنیے کیوں آئے. فرمایا میں تمہارا 8واں امام علی ابن موسیٰ الرضا ہوں. فرمایا اس آیت اللہ کا نام تھا ابراہیم حائری. فرمایا اے ابراہیم تم میری زیارت کے لیے 38 مرتبہ آئے تھے، اب میری بھی ذمہ داری ہے، میں بھی تمہاری قبر میں 38 مرتبہ آؤں گا. فرمایا ایک دفعہ آ گیا، اب 37 مرتبہ اور آؤں گا تمہاری زیارت کے لیے اور تمہاری مدد کے لیے. صحیح. یہ امام رضا کی زیارت کا اثر ہے کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ 8ویں امام نے خود فرمایا جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کے جو ہے وہ 3 جگہوں پر ضرور کام آؤں گا، ایک قبر میں، ایک صراط پر، اور ایک تطایر الکتب. تطایر الکتب جس وقت نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے، اس وقت نامہ اعمال جب ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے اس وقت بھی امام رضا آئیں گے، پل صراط پر بھی آئیں گے اور قبر میں بھی آئیں گے. جو شخص امام رضا کی زیارت کر لے اس وقت ابراہیم حائری آیت اللہ مرشی نجفی سے بیان کرتے ہیں اس وقت میری حسرت تھی کاش میں ایک اور دفعہ علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کر لیتا تو ایک اور دفعہ آ جاتے. کہا ہر دفعہ جب آتے تھے یہی خیال آتا تھا کاش ایک اور دفعہ زیارت پر چلے جاتا تو مجھے ایک اور دفعہ ملنے کے لیے آ جاتے. سامعین محترم، یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا یہ بندہ ہر سال جاتا ہے زیارت پر، یہ ہر سال 2 مرتبہ جاتا ہے، اسے نہیں جانا چاہیے، یتیموں کی مدد کر دینی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. حضور ساری باتیں اپنی جگہ پر وہ باتیں ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک نیکی کو کرنے کے لیے آپ دوسری نیکی کو ختم کر دیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. آپ ایک نیکی کریں دوسری نیکی ساتھ میں کریں، بھلے کم کریں وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نیکی کو ختم نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے اسے زیارت پر نہیں جانا چاہیے، اسے ہر سال حج پر نہیں جانا چاہیے، اسے جو ہے وہ بالفرض ہر سال جو ہے وہ امام حسین کی زیارت پر نہیں جانا چاہیے. نہیں، یہ بات ہی غلط ہے. اسے ہر سال 40 پر نہیں جانا چاہیے، بات ہی غلط ہے، سرے سے ہی بات غلط ہے. اس کا جو ہے وہ کوئی سر و پیر نہیں ہے اس بات کا. یہ جو ہے وہ انسان کے معنویات میں، روحانیت میں اضافہ کرتی ہے، انسان کی آخرت کو سنوار دیتی ہیں یہ زیارتیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے وعدہ کیا ہوا ہے. سامعین محترم آئیے، اسی 8ویں امام کا حکم ہے یبن الشبیب ان کن تباکین علی الشیخ فابکی للحسین. فرمایا اے شبیب کے بیٹے جب کبھی کسی بات پر رونا ہے، کسی بات پر، چاہے تمہارا کوئی عزیز بچھڑ جائے، کبھی تمہیں کوئی نقصان ہو جائے، کسی بات پر رونا ہے تو فرمایا حسین پر ضرور رو لینا، حسین پر ضرور گریہ کر دینا. سامعین محترم، کون حسین؟ روایت کے جملے ہیں جب امام حسین اپنی ماں کے شکم میں تھے تو اپنی ماں سے گفتگو کیا کرتے تھے، اپنی ماں کو سلام کیا کرتے تھے. ایک دن جناب سیدہ روتے روتے رسول اللہ کی خدمت میں آئی اور آ کر کہا بابا جان میرا دل بڑا گھبراتا ہے. کہا فاطمہ تمہارا دل کیوں گھبراتا ہے؟ کہا بابا یہ بچہ مجھے عجیب طریقے سے سلام کرتا ہے، مجھے عجیب انداز سے سلام کرتا ہے. کہا فاطمہ کس طریقے سے سلام کرتا ہے؟ کہا بابا جان جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکی یا اماں انا ولدک المظلوم. اے اماں میرا سلام قبول کرو، میں تمہارا مظلوم بیٹا ہوں. فرمایا جب دوپہر کا وقت آتا ہے، عصر کا وقت، تو یہ کہتا ہے السلام علیکی یا اماں انا ولدک العطشان. اماں حسین کا سلام قبول کرو، حسین تمہارا پیاسا بیٹا ہے. رسول اللہ نے کہا ہاں فاطمہ تمہارے بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا جائے گا. کہا بابا جان جب شام کا وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکی یا اماں انا ولدک العریان. اے مادر گرامی سلام قبول کیجئے، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا لباس لوٹ لیا جائے گا. عزادارو ایک اور جملہ ہے، اگر برداشت کر سکے تو سن لیجئے گا. ایک اور جملہ ہے، جناب امام حسین کہتے تھے اپنی ماں سے اماں اپنے بیٹے کا سلام قبول کیجئے، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا لاشا پامال کر دیا جائے گا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. عزادارو یہ پامالی لاشا کوئی عام مصیبت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں 11 محرم جیسے ہی دن نمودار ہوا ہے نا، یہ دن اہل بیت علیہ السلام پر قیامت کا دن تھا. جیسے ہی نمودار ہوا نا، سروں کو کاٹ کر منہ کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا. لیکن جانتے ایک اور چیز ہوئی، عمر سعد نے حکم دیا کہ اب لاشوں کو پامال کیا جائے.
جتنے لاشیں جتنے شہداء کے لاشیں ہیں سب کو پامال کر دیا جائے۔ جانتے ہیں عزادارو جیسے یہ حکم ہوا نا، ہر کا قبیلہ آگے بڑھا اور کہا ہم اپنے سردار کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، لاشا ہٹا لیا۔ حبیب کا قبیلہ آگے بڑھا اور کہا ہم لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، لاشا ہٹا لیا۔ مسلم کا لاشا قبیلہ آگے بڑھا، مسلم ابن اوسیجہ کا قبیلہ آگے بڑھا، کہا ہم لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، لاشا ہٹا لیا۔ زہیر کا قبیلہ آگے بڑھا، لاشا ہٹا لیا۔ حتیٰ کہ جناب عباس اور جناب علی اکبر کی بھی ماں کے قبیلے آگے بڑھے اور کہا ہم لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ عزاداروں 70 قدموں سے ایک بہن انتظار کر رہی تھی، ارے ابھی کوئی آئے گا، میرے ماں جائے گا لاشا ہٹائے گا، ارے کوئی تو کہے گا حسین ہمارا ہے، حسین کا ہم سے تعلق ہے، ہم پامال نہیں ہونے دیں گے، لیکن کوئی نہ آیا۔ ارے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، حسین کی پسلیاں قبر سے نکل آئی۔ جناب زینب نے مدینے کا رخ کر کے کہا او نانا یہ آپ کا وہی حسین ہے جسے آپ سینے پر سلاتے تھے، جس کے آپ گلے کو بوسہ دیتے تھے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے گا۔ جانتے ہیں نا حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروا دیا کرتا ہے، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے، دو آنسو بہ جائے یہ ہماری آخرت کے لیے کافی ہے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ 11 محرم گزری، بیویوں کو کربلا سے لے جایا گیا، کس طریقے سے لے جایا گیا تفصیلات جانتے ہیں، لیکن جانتے 12 محرم جب نمودار ہوئی نا تو بنی اسد کا قبیلہ باہر آیا، اور بنی اسد کے قبیلے نے آ کر کہا کیونکہ حسین سے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم آپ کے لاشوں کو دفنا دیں گے، قبیلہ باہر آیا، اب چاہتا ہے دفنائے، لیکن دفنانے کے لیے پہچاننا ضروری ہے نا کون سا کس کا لاشا ہے، لیکن کسی کو پہچان نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ لاش کی پہچان یا تو لباس سے ہوتی ہے یا سر سے ہوتی ہے۔ کسی کے جسم پر لباس نہیں تھا اور کسی کا سر سلامت نہیں تھا، سب کے سر نوکے نیزہ پر بلند تھے۔ کسی بوڑھے نے مشورہ دیا ایک قبر کھودو، سارے لاشیں اسی میں دفن کر دو۔ ایک بڑی قبر کھودی جانے لگی، اتنے میں کوفے کی طرف سے زنجیروں کی آواز آنے لگی اور کوئی سوار آیا اور کہتا ہوا ارے رکو رکو میں بتاتا ہوں کون سا کس کا لاشا ہے۔ کہا رہے یہ کون ہے؟ کیا دیکھا ہمارا چوتھا امام سید سجاد معجزے سے تشریف لایا ہے۔ امام آئے کہا میں بتاتا ہوں کون سا کس کا لاشا ہے۔ کہا دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ مسلم ابن اوسیجہ کا لاشا ہے، یہ دیکھو یہ زہیر ابن کین کا لاشا ہے۔ کسی نے کہا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا لاشا پامال ہو گیا ہے، قاسم کا لاشا ہے۔ کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں سینے میں برچی کا پل ہے، ارے میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے۔ کہا مولا یہ ننھا سا لاشا کس کا ہے؟ کہا ہے میرا بھائی علی اصغر، یہ علی اصغر کا لاشا ہے۔ اس کے بعد کہا مولا یہ کس کا لاشا ہے جس کو بے دردی سے مارا ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، جس کے جسم پر زخم ہی زخم ہے۔ امام سجاد نے کہا میرا بابا حسین، میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ بس عزادارو امام سجاد نے قبر بنائی اور اس کے بعد اپنے بابا کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک گلیم میں لپیٹا اور قبر میں رکھ دیا، اور قبر کے باہر لکھا ھذا القبر حسین ابن علی الذی قتل ہوت جانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا گیا۔ بس عزادارو آخری جملہ، بنی اسد والے واپس جانے لگے۔ امام سجاد نے کہا ہے بنی اسد کے لوگوں اپنا وعدہ تو پورا کرتے جاؤ۔ کہا مولا وعدہ تو پورا ہو گیا، آپ کے بابا سے کہا تھا لاشیں دفنائیں گے، سارے لاشیں دفنا دیے، اب کوئی لاشیں نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے کہا ایک لاشا باقی ہے، چلو فرات کے کنارے میرے چچا عباس کا لاشا موجود ہے۔ سارے بنی اسد والے آئے، جناب عباس کا لاشا بکھرا ہوا تھا، امام سجاد نے سمیٹا، قبر میں اترے اور بنی اسد کے لوگوں سے کہا لوگوں اب دور چلے جاؤ، کچھ دور ہو جاؤ۔ سارے لوگ دور ہو گئے۔ بنی اسد کے لوگ کہتے ہمیں خوف ہوا ایسا نہ ہو مولا کو گش آ گیا ہو، روتے روتے گش آ گیا ہو۔ کہتے ہم آگے بڑھے، کیا دیکھا بیمار امام اپنا سر اپنے چچا کے سینے پر رکھ کر رو رہا ہے۔ چچا آپ ادھر آرام کر رہے
رہے ہیں، زینب کی چادر چھن گئی چچا، چچا آپ آرام کر رہے ہیں، سکینہ کو تماچے لگے چچا، چچا دیکھیں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑی آ گئے، میرے گلے میں تو گئے، چچا سارے راستے تازیانے مارے گئے، چچا سارے راستے ہمیں رلایا گیا ہے، چچا سکینہ کو بڑا مارا ہے، چچا بہنوں کی چادریں لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آئیے سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ مولا ہم سب کو اس برس اپنی زیارت نصیب فرمائے. سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقيت لو النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. مل کر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امام حسین کے مسائل کو ذہن رکھتے ہوئے سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ضرور امام کے لیے سب مل کر آخری بار السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمة الله وبركاته. دعا پروردگار عالم سے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنے